السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 17۔ سب سے پہلی صورت ہے سورہ انبیاء۔ نبی کی جمع انبیاء ہے، یعنی کئی نبی۔ تو اس صورت کے اندر کئی نبی کا ذکر موجود ہے۔ پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں ہے، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قیامت بالکل قریب ہے۔ دنیا کو قائم ہوئے کئی ہزار سال بلکہ لاکھوں سال گزر چکے ہیں۔ کئی امتیں آئیں، ہزاروں رسول پیغمبر آئے، اللہ اکبر۔ سب سے آخری جو رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آ چکے ہیں، اور ان کا آنا بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یا قیامت کے قریب ہونے میں سے بھی ایک علامت ہے اور ایک دلیل ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ آخری رسول آ چکے، اب کوئی رسول نہیں آئیں گے۔ تو قیامت بالکل قریب ہے، بالکل قیامت قریب ہے۔ اسی بات کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ قیامت قریب ہے، اور لوگ پھر بھی غفلت میں، لاپرواہی میں جی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر رسول دنیا میں بھیجے گئے ہیں، سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، اور کوئی بھی نبی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جو بھی دنیا میں رسول ہوں، پیغمبر و نبی آئے، سب وفات پا چکے ہیں، دنیا میں آئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ کوئی پردہ نہیں فرماتے۔ یہ جو کچھ لوگ لاجک دیتے نا کہ رسول پردہ فرما گئے، پیر صاحب پردہ فرما گئے، فلاں بزرگ بابا تو پردہ فرما گئے، ان کو موت نہ کہو، گستاخی ہوگی۔ یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ خود اللہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی نبی رسول دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ کوئی انسان آیا۔ جو دنیا میں آتا ہے اس کو وفات پانا ہے۔ تو سارے نبی کی وفات ہو چکی ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے، لیکن وہ بھی دنیا میں آئیں گے قیامت سے پہلے اور اسلام کو پھیلائیں گے، اور پھر ان کو بھی موت آئے گی، وہ بھی وفات پائیں گے، ان کی قبر کھودی جائے گی، ان کو بھی دفن کیا جائے گا قبر کے اندر۔ موت صرف ایک کو نہیں آتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بس اللہ کے علاوہ سب کو موت آتی ہے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر سورہ انبیاء آیت نمبر 34 کے اندر، سورہ انبیاء آیت نمبر 34، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو ہمیشگی والی زندگی عطا نہیں کی۔ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو بھی آیا وفات پایا، اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ وفات پا جائیں گے، نبی کو کہا جا رہا ہے، ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوگی، دوسرے جو لوگ اس کی بھی وفات ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ وفات پانے میں سب برابر ہے، سب کو انتقال کرنا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ ایک بات جو لوگوں مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، خضر حیات کا لوگ مثال بھی دیتے ہیں، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ خضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ تو کوئی بھی دنیا میں زندہ نہیں ہے، جو آیا وفات پا چکا ہے، اور جو ہے وہ بھی وفات پائے گا۔ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ لوگوں نے، صوفیوں نے پھیلا دیا ہے۔ تو نبی کے لیے دیکھیے لفظ موت استعمال ہوا، أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ کافر لوگ، یہ لوگ سب زندہ رہنے والے؟ نہیں، سب کی سب، مسلم ہو غیر مسلم، سب کو وفات پانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، ان کی قبر آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود لوگ کیسے کہتے ہیں کہ نبی پردہ فرما گئے، وہ زندہ ہے؟ غلط بات۔ ہاں، قبر میں زندہ ہے، اور قبر میں سارے لوگ زندہ رہتے ہیں، قبر میں سارے لوگ زندہ رہتے ہیں، اللہ سب کو روح لوٹاتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انسان، وہ آرام سے سکون میں ہوتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں اس کو گناہ ملتا ہے۔ کافر ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں اس کو سزا ملتی ہے قبر کے اندر، اور جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کو تو سزا ملتی ہی ملتی ہے۔ تو کافر کی بھی روح لوٹائی جاتی ہے قبر کے اندر،
یا اس کو جلا دیا جائے تب بھی. ہندو کو جلاتے ہیں, جو کرسچن ہے اس کو تو جلاتے نہیں, وہ لوگ بھی دفن کرتے ہیں. یہودی وہ لوگ بھی دفن کرتے ہیں اپنے میت کو. تو کوئی قبر میں دفن کیا جائے یا جلا دیا جائے یا ڈوب کے مر جائے یا جیسے بھی موت ہو, اللہ سب کو کی روح کو لوٹاتا ہے, زندہ کرتا ہے. انسان اچھا ہے تو اللہ کی نعمت میں ہوتا ہے, سکون سے ہوتا ہے, اور گنہگار ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. تو مرنے کے بعد سب زندہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. اچھا, اس کو اللہ نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی. اس میں سے ایک یہ بھی ہے, دیکھیے ایک صاف آیت میں موت کے بارے میں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت آنی ہی آنی ہے. کل نفس, کل یعنی ٹوٹل, ہر نفس کو جس کے اندر بھی روح ہے, جان ہے, زندگی ہے, اس کو موت آنی ہی آنی ہے. اس کا اللہ نے بیان فرمایا, دیکھیں آیت نمبر 22 کے اندر, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی اگر معبود ہوتے تو پھر یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. یعنی معبود کتنے؟ ایک ہے, رب, بھگوان, ایشور, گاڈ, جو بھی لینگویج لوگ یاد کر کہتے ہیں. تو اللہ رب اکیلا ہے. اللہ نے مثال دے کے سمجھا کہ دیکھو اگر ایک سے زیادہ رب ہوتا, ایک سے زیادہ اگر اللہ ہوتا تو زمین آسمان میں فساد برپا ہو جاتا, ٹک ہی نہیں پاتا. تو یہ دیکھیے یہ آسمان بیر کھمبے کبھی ٹکا ہوا, کبھی ہوا کہ آسمان گر گیا ہو. یہ سورج ڈیلی نکلتا ہے, کبھی ہوا کہ سورج کسی دن نہ نکلا ہو کہ چلو 2 دن سورج نہیں نکلے گا. رات ڈیلی آتی ہے اپنے ٹائم پر, کبھی ایسا ہو کہ رات ہی نہ آئے, دن ہی دن ہو 2 دن تک. ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. کبھی ہوا کہ 5 دن تک یہ ٹائم ہو جائے چاند کے نکلنے کا اور لوگ 5 دن 10 دن تک چاند کا انتظار کر, چاند نکل ہی نہیں رہا ہے, نہیں ہوتا ہے. کبھی ہوا کہ سورج سب کا سب غائب ہو جائے, کوئی دکھے نہیں, کبھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اللہ نے دلیل دی کہ اللہ کے ایک ہونے کی, کہ اللہ اکیلا ہے, اس لیے سب کا نظام دنیا کا, زمین آسمان کا ایک جیسا برابر ہے. ہزاروں لاکھوں سالوں سے جب سے دنیا قائم ہے برابر چل رہا ہے, کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی, کیونکہ رب ایک ہے. اگر رب ایک سے زیادہ ہوتا تو یہ برابر نظام سسٹم نہیں چل پاتا, گڑبڑی ہو جاتی. کیونکہ 2 اگر ہوتا تو ایک چاہتا کہ نہیں آج سورج نہیں نکلے گا, دوسرا کہتا کہ نہیں آج نکلے گا. ایک رب کہتا کہ نہیں آج رات لیٹ سے ہوگی, دوسرا کہتا کہ نہیں آج رات جلدی ہوگی. ہوتا نا. جیسے حکومت دیکھیے, جسے لوگ خود گھر کے اندر دیکھیں آپ, 2 آدمی 2 کی رائے الگ الگ ہوتی ہے, 2 انسان الگ الگ چاہتا ہے, لڑائی جھگڑے فساد. بلکہ ایک ملک کے اندر 2 حاکم نہیں ہوتے, 2 بادشاہ نہیں ہوتے, 2 پرائم منسٹر نہیں ہوتا, کوئی ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہارتا تو ایک جیتتا ہے. اگر 2 ہے تو ہنگامہ ہو جائے گا, وہ اپنا چاہے گا وہ اپنا چاہے گا, تو فساد برپا ہو جاتا. تو اللہ نے مثال دے کے سمجھایا. اس لیے جو لوگ کرسچن جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ 2 رب ہے یا 3, کبھی 2 کہتے کبھی 3 کہتے ہیں, استغفر اللہ, کہتے اللہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی ماں مریم علیہ السلام ہے, یہ تینوں رب ہیں, تینوں کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ. اس میں بہت سارے فرقے ہیں کرسچن کے اندر, کوئی کہتے ہیں کہ نہیں 2 ہے, کوئی کہتے ہیں 3 ہے. ہندوؤں کے اندر دیکھیے اللہ کو جتنے کنکر اتنے شنکر, اتنے سارے دیوی دیوتا کو لوگ پوجا کرتے ہیں اور مانتے ہیں. کہتے یہ بھی بھگوان, یہ بھی بھگوان, یہ بھی بھگوان, یہ بھی بھگوان. کتنے کی پوجا, مردوں میں بھی بھگوان بنا کے رکھے, عورتوں میں بھی وہ لوگ بھگوان بنا کے رکھے ہوئے. استغفر اللہ. تو یہ دلیل دیجئے قرآن کی آیت کہ نہیں ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہوتا یہ سسٹم نہیں چل پاتا. ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو یہ جو رات دن ہمیشہ سسٹم سے چل رہا ہے, یہ سورج چاند نکل رہا ہے, یہ زمین آسمان ٹکا ہوا ہے, یہ پہاڑ ہے ٹکا ہوا ہے, یہ سمندر سب چل رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, رب ایک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی. سفارش کے بارے میں اللہ نے پھر یہاں پہ بیان فرمایا کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر پائے گا. اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا, اور جس کے لیے اجازت دے گا سفارش صرف وہی کر سکتا ہے بس. لہذا یہ جو سفارش کو لے کے جو لوگ درگاہوں مزاروں پر جاتے ہیں, پیروں فقیروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور یہ مان کے چلنا کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے, یہ ہمیں بخشوا دیں گے, یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ بزرگ آپ کے لیے سفارش کریں گے؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ نہیں معلوم نا. اور پھر آپ کے لیے سفارش ہو بھی جائے گی, یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ تو ناممکن چیز ہے. اللہ نے کئی جگہ قرآن میں سفارش کی بات کو کہی ہے کہ سب سفارش نہیں کر سکتے. اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا, اور جس کے لیے اجازت دے گا صرف اسی کے لیے سفارش کی جائے گی بس. جس کو پرمیشن ملے گی وہ بھی چاہے تو سب کا سب پورے خاندان کو, فیملی کو جنت میں لے کر چلا جائے, ایسا نہیں ہوگا. اللہ جس سے راضی ہوگا, جس سے خوش ہوگا, اسی کے لیے سفارش ہو پائے گی. اور اللہ خوش اسی سے ہوگا جو توحید پر ہوگا, جو شرک نہیں کرے گا, جو بدعت نہیں کرے گا, جو اسلام کو فالو کرے گا, جو نیک اعمال کرے گا, اللہ اسی سے راضی ہوگا. ہے نا, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے.
لہذا اللہ کے واسطے اپنی آخرت کو اور دین کو برباد نہ کریں، درگاہوں، مزاروں اور پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ کے اپنی اصلاح کریں، نماز کی پابند، توحید پر چلیں، قرآن و سنت پر چلیں۔ یہ لوگ آپ کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، مرنے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکے گا کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، اس لیے مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیجیے، اللہ کے واسطے تحقیق کرے، پتہ لگائے۔ پھر اللہ نے یہ بیان کیا قیامت کے دن ترازو کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ آج ہم ترازو میں سامان تولتے ہیں نا، آلو پیاز تولتے ہیں، تو ہمارے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اللہ تعالیٰ وزن کرے گا، نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ سبحان اللہ، انسان خوف کے عالم میں ہوگا قیامت کے دن، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، اس لیے کہتے ہیں نا نیکیاں کرتے جا، دریا میں ڈالو، کسی کو پتہ نہ چلے، اچھے کام کرتے جائیے، اب برائی سے بچتے جائیے، پتہ نہیں ایک برائی آپ کی زیادہ ہو گیا، عمل اب نیک عمل کم ہو گیا تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا کہ مورتیاں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے آپ مجاور بن کے بیٹھے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو باپ نے کیا جواب دیا، یا باقی لوگوں نے کیا کہا؟ جواب میں صرف یہی کہ ہم نے اب اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اب بتائیے کوئی جواب ہے؟ آج بھی لوگ بدعتی لوگ ہوتے وہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو پرکھوں سے چل رہا ہے، باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ درگاہ بھی تو سالوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی جواب ہے؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، بت کی جو لوگ پوجا کرتے تھے اس زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ لوگ ناراض ہو گئے، پوچھا کیوں توڑا ہے؟ تو اور کس نے توڑا ہے؟ اصل میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس نے توڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیا ٹھیک ہے، تو اپنے بتوں سے ہی پوچھ لو، اس کی پوجا کرتے ہو تم، پوچھو کہ کس نے توڑا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے جواب دے گا، تو مورتی ہے۔ اب بتائیے، جو مورتی آپ کو جواب نہیں دے سکتا کس نے توڑا ہے، کیسے اس کی پوجا کرتے ہو، اس کے سامنے جھکتے ہو، اس سے شفا یابی کی اور رزق کی اور باقی چیزوں کی امیدیں رکھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہو گیا عقل، لوگوں کی عقل کو؟ تو بہرحال لوگ غصے میں آ کر جواب تو نہیں دے پائے، سب کا منہ بند ہو گیا۔ لوگ سب غصے میں آ کر کے سب نے میٹنگ کی کہ یہ ابراہیم ایسے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو چلو ہم مار ڈالتے ہیں۔ تو اس کے لیے تمام لوگوں نے مل کر کے آگ جلایا، خوب بڑا آگ کا انگارہ جمع کیا، بہت آگ، اور اس کے بعد منجنیق سے، یعنی ایک مشین ٹائپ کی تھی کوئی چیز، منجنیق جس کو کہتے ہیں، جس میں رکھ کر کے پتھر کو یا کسی سامان کو پھینکا جاتا ہے، پہلے زمانے ایسا ہوتا تھا، تو منجنیق میں رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یعنی آگ کا شعلہ اتنا تھا کہ کوئی انسان پکڑ کے بھی نہیں رکھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، بلکہ ایک مشین کے ذریعے اٹھا کر کے اوپر سے ایسے آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ، کتنا بھیانک منظر ہوگا، جلتی آگ کا دیکھ زندہ انسان کو ڈالا جا رہا تھا۔ جیسے ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء نمبر 6-9۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا آگ سے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے اوپر۔ تو اللہ کا حکم ہوا، تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام ہے، چاروں طرف آگ، آگ ہی آگ، ہر طرف آگ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جسم کا ایک حصہ بھی نہیں جلا، کچھ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ نے طاقت رکھی ہے آگ کے اندر جلانے کی، تو اللہ کے حکم سے آگ جلاتی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ سبحان اللہ، تو صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں حق کی بات بولیں، آپ توحید کی بات کریں، سنت کی بات کریں، بدعت کے خلاف رہیں، شرک کے خلاف رہیں، چاہے آپ کو لوگ نقصان پہنچائے، چاہے لوگ آپ کو ماریں، چاہے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، چاہے آپ کو کوئی ستائیں یا طنز کرے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ حق بات انسان کو زبان سے بولنی چاہیے، یہ طریقہ نبیوں اور رسولوں کا رہا ہے۔ آج ہم اپنے حق کے لیے تو بہت لڑتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے، توحید کے لیے ہم لڑتے نہیں ہیں۔ کسی کو رشتہ دار کو سمجھاتے بھی نہیں، ارے برا مان جائیں گے، ہماری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی پرواہ ہے، خود ان کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے شرک کر کے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی نبیوں کا مختصر حال بیان کیا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ داؤد کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جو کھانا ہو، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس سے آواز کبھی آئی اور سنا کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آج ہم نہیں سن سکتے۔ تو دنیا کی ہر چیز، یہ لکڑی، یہ پیڑ پودے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ مٹی، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی تعریف کرتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ یہ صرف انسان اور جنات ایسے ہیں
جو نافرمان ہوتے ہیں یا شرک اور کفر کرتے ہیں، ورنہ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق توحید پر ہے. ساری مخلوق صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ایک اللہ کو مانتی ہے اور صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتی ہے اور صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. بس انسان اور جنات کے علاوہ سب توحید پر ہے. یہ انسان اور جنات ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین. اس کے بعد اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. ایوب علیہ السلام نبی گزرے ہیں، بیمار پڑ گئے تھے. ابھی دیکھیں کورونا کا مسئلہ، سب بیمار ہے. چاہیے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ ایوب علیہ السلام نبی ہو کر کے بیمار. مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 18 سال تک 18 ایئرس تک 18 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار رہے. بہت زیادہ بیمار تھے. صبر کیا انہوں نے اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ شفا دے، اللہ شفا دے، اللہ شفا دے. آخر میں اللہ نے دعا قبول کی اور شفا یابی عطا فرما دی اور وہ ٹھیک ہو گئے. تو جہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. ہم بیمار اور پریشان ہیں. آج کوئی بیمار پڑتا ہے اتنا پریشان لوگ ہوتے ہیں، عجیب لگتا ہے کہ وہ مر جائیں گے. وہ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کتنی موت آئے گی اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جانا، سب کو خوف زدہ کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ صبر کے خلاف ہے. مومن کا کام ہے صبر کرنا. موت ہے تو ہے، ہماری موت ہو، ہماری اولاد کی موت ہو، ہمارے ماں باپ کی موت ہو یا بھائی بہن کی ہو، کسی کی موت آنی تو آ کے رہے گی، آ جائے گی. اس کی اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ لگتا ہے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ایوب علیہ السلام نے جب صبر کیا تو کیا ہم صبر نہیں کر سکتے؟ اس لیے بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایوب علیہ السلام نبی ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. جب اللہ نے شفا دی تب ٹھیک ہوئے. تو آج لوگ درگاہوں مزاروں پر جاتے ہیں اپنی شفا یابی کے لیے، اپنے اولاد کی شفا یابی کے لیے، شوہر بیوی کی شفا یابی کے لیے. کتنے لوگ بیوقوف ہیں. کیسے یہ شفا یابی دیں گے یا کیسے اللہ تک آپ کی بات کو لے جائیں گے، آپ کو ٹھیک کروا دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جب اللہ نے چاہا تب ٹھیک ہوئے، ورنہ بیماری کی حالت میں زندگی گزارتے رہے. تو کیسے یہ بزرگ آپ کو ٹھیک کر دیں گے یا آپ کے لیے کچھ مسئلہ حل کر دیں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے. اور نہ ہی آپ کی بات کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں. یہ پاور اللہ نے ان کو دیا ہی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے رسول نہیں ہیں، ہندوؤں کے بھی ہیں، کرسچن کے بھی ہیں، یہودی کے بھی ہیں، سکھ کے بھی ہیں، جین کے بھی ہیں، بدھسٹ کے بھی ہیں. دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اور نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، رہبر بنا کر بھیجا، گائیڈ کرنے والا بنا کر بھیجا. لہذا ہر انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی باتوں کو ماننا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ جنت ملے گی، ورنہ جہنم تو تیار ہے. اس کے بعد ہے سورہ الحج. حج کا معنی معلوم ہے، لوگ حج کرتے ہیں، سال میں ایک بار ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پہلے بیان کیا ہے. قیامت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. جس دن تم اسے دیکھ لو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا. اللہ کو یہ خطرناک منظر ہونے والا ہے قیامت کے دن. یہ تو کورونا کا منظر کچھ بھی نہیں ہے قیامت کے سامنے. یہ تو 1 پوائنٹ بھی نہیں ہے 100 میں سے. اتنا خطرناک منظر قیامت کے دن ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اہم باتیں اس کے اندر بیان کی ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سجدہ کرتے ہیں، زمین، آسمان، اس کے اندر رہنے والی ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، یہ ساری چیزیں سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو سورہ حج آیت نمبر 18 میں دیکھیے. اس کے بعد آیت نمبر 26 سے 33 تک اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور حج کا ذکر کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کر دیا تھا اللہ کے حکم سے، پھر لوگ جا کر کے حج کرنے لگے. اس سے پہلے بھی کرتے تھے لیکن بیچ میں کچھ فاصلہ ہو گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور لوگوں کو حج کے لیے بلایا. تو سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے پوری دنیا میں، ورلڈ میں، وہ ہے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ. اور اس کے بعد 40 سال کے بعد، خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے.
جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، پوری دنیا ویران ہو گئی تھی، تو اس کے بعد سے اس کے طوفان سے، یا یہ کہیے کہ بارش جو آئی، بارش آئی اور طوفان آیا، تو خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا تھا. تو اس کی جو مرمت کی اور ٹھیک کی نوح علیہ السلام نے، اور اس کے پھر کئی سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی ٹھیک کی ہے. تو خانہ کعبہ بہت پہلے سے ہے، شروع سے ہی خانہ کعبہ زمین پر تیار ہے، بنا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا، آیت نمبر 34 سے 37 تک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، کہ اللہ ہی ہے وہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. تو یہ اللہ ہی ہے، بس توحید کی بات ہے. وہ بزرگ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد. کوئی بھی بزرگ ولی نہیں جو کسی کو زندہ کر سکے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کسی کے بارے میں تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. تو کسی کو زندہ کرنا اور کسی کو موت دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس صرف اللہ کے ہاتھ میں، نبیوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. پھر اللہ نے دیکھیے توحید کی مثال دی ہے. توحید کے بارے میں غور کیجیے، سورہ حج آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له. کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، کان لگا کر کے. مثال کیا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دھیان سے سنیں، یہ لوگ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اگرچہ سارے کے سارے لوگ مل جائیں پھر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر پائیں گے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ چیز لے لے، ان سے یعنی کس سے؟ یعنی جو لوگ اللہ کے دوسروں کو پکار رہے ہیں، تو جس کو پکار رہے ہیں نا، تو اس کے پاس سے مکھی اگر کچھ لے لے تو یہ لوگ مکھی سے بھی وہ چیز واپس نہیں لے سکتے. مکھی جو لے لے، مکھی سے بھی یہ لوگ واپس نہیں لے پائیں گے. اللہ اکبر. یعنی مکھی مثال کے طور پر درگاہ مزار ہے، ٹھیک ہے، کسی نے اس میں مٹھائی ڈال دی، لڈو ڈال دیا، اب مکھی وہاں سے لے کر کے بھاگے، کچھ مٹھائی کھا لے، تو کیا یہ درگاہ والے مزار والے قبر سے نکل کر کے مکھی کے اندر جو چیز ہے اس کو نکال کے واپس لا سکتے؟ نہیں لا سکتے. بلکہ جو زندہ ہے وہ بھی نکال کے دکھا دے کہ جو مکھی نے کھا لیا، لے لیا، اس کو نکال کے دکھا دے. تو یہ لوگ تو اتنے انسان مجبور ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے کہ مکھی اگر ان کے پاس سے کچھ لے لے تو مکھی کو سے بچا بھی نہیں سکتے اپنے سامان کو، لے کے بھاگے تو ان سے واپس بھی نہیں نکال سکتے. اتنے کمزور ہیں یہ لوگ، پھر بھی تم اس کو پکارتے. اللہ اکبر. ضعف الطالب والمطلوب، جو لوگ پکارنے والے ہیں، طلب کرنے والے ہیں، جن سے طلب کیا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں کافی کمزور ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں. یہ مثال اللہ نے بیان کر دی. اس کے باوجود بھی اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئے تو لگتا ہے کہ اس کی عقل پہ تالا لگ گیا ہے. جو درگاہ مزار پہ جاتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس مثال کو بار بار پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو توحید پر رکھے، اسلام پر رکھے، قرآن و حدیث کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی شرک، بدعت، گمراہی، ضلالت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہمارے دلوں کو، آنکھوں کو کھول دے اور توحید پر چلنے والا بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.